احباب، جنت جانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی بندے کو جنت کی راہوں کا مسافر بناتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ اسی طرح جنت جانے کا ایک راستہ خدمت خلق ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ بہترین لوگ ہیں۔ حدیثوں میں ایک عورت کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار تھی لیکن کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اسے جنت کی نعمت دی ہے۔ اسی طرح حضور کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر ہوا کہ وہ فرض نماز پورے کرتی ہے اور کوئی ایکسٹرا عبادت، کوئی آپشنل نوافل ایسے ادا نہیں کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، مخلوق خدا اس سے راضی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنتی عورت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر آنے سے پہلے 2 یتیم بچوں کی خدمت کرتے تھے، ان کی بکریوں کا دودھ دوتے تھے۔ منصب خلافت پر آنے کے بعد ان 2 یتیم بچوں نے پوچھا کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ منصب خلافت سے پہلے بھی، خلیفہ بننے سے پہلے بھی خدمت کرتا تھا، خلافت کے بعد اب بھی خدمت کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دریا کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھوکا پیاسا مرے تو عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تھے ہمارے حقیقی حکمران۔ آج بھی الیکشن کے دنوں میں خدمت خلق کا جذبہ لے کر کچھ فراڈیے آتے ہیں عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اچھے حکمران بھی آج بھی موجود ہیں، لیکن کچھ حکمران وہ ہیں جن کے آنے کا مقصد سوئس اکاؤنٹس بھرنا ہوتے ہیں، لندن میں، دبئی میں جاگیریں بنانا ہوتی ہیں۔ غریب کے بچے کے منہ سے نوالا چھین کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں یہ لوگ۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ تھر کے بچے تو بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، لیکن وہاں کے حکمران اپنے گھوڑوں کو بادام اور پستے کھلا رہے تھے۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ آتے ہیں خدمت خلق کا نعرہ لگاتے ہوئے، لیکن حقیقت میں یہ لوگ اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے مل، فیکٹریاں اور بزنس سیٹ کرتے ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد غریب کے گھر کا چولہا جلانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی پیٹ کے جو جہنم ہے اس کو بھرنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں انسان کی اہمیت جانور سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح ایک امیدوار تھا، وہ الیکشن کے دنوں میں 1000 کا نوٹ لے کے ایک بابا جی کے پاس گیا اور کہا، بابا یہ 1000 کا نوٹ آپ کا ہوا اور ووٹ آپ نے مجھے دینا ہے۔ بابا جی من ہی من میں سوچنے لگے کہ اس 1000 کے نوٹ سے میں گیس اور بجلی کا بل دوں گا، اس سے میں ڈیزل پیٹرول خریدوں، آٹا، چینی، چاول، دال خریدوں، کیا لوں گا اس سے؟ تو بابا جی نے آگے سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 1000 کے نوٹ کی جگہ ایک گدھا لا کر دے دیں، مجھے گدھے کی ضرورت ہے۔ وہ امیدوار گیا مارکیٹ میں اور گدھے کی قیمت کا پتہ کیا تو کوئی بھی گدھا 40,000 سے کم میں نہ بکے۔ تو پلٹ کے واپس آتا ہے اور بابا جی کو کہتا، آپ یہ 1000 کا نوٹ ہی پکڑ لیں، مجھے مناسب قیمت پر کوئی گدھا مل ہی نہیں رہا، 40,000 سے کوئی کم ہے ہی نہیں، کوئی گدھا 40,000 سے کم پہ نہیں بک رہا۔ تو بابا جی نے آگے سے جواب دیا، مجھے اور کتنا شرمندہ کرو گے؟ تمہاری نظر میں میری قیمت گدھے سے بھی کم ہے؟ جب گدھا 40,000 سے کم میں نہیں بک رہا تو میں 1000 میں کیسے بک سکتا ہوں؟ احباب، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان لوگوں سے تو سوال ہوگا ہی ہوگا، لیکن ہمیں خود احساس ہونا چاہیے، ہم اپنے ضمیر کا سودا چائے کی پیالی پہ کیوں کریں؟ بریانی کی پلیٹ پر ہم اپنا مستقبل داؤ پر کیوں لگائیں؟ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران ہوں گے۔ ہم خود انتخاب کریں ایسے حکمران کا جو خوف خدا رکھنے والا ہو، جو قوم، ملک اور ملت کا صحیح محافظ ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو غیرت کا درس دیتا ہو، حمیت کا درس دیتا ہو، غیروں کے آگے جھکنے والا نہ ہو، بلکہ غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا ہو، جو اپنے ملک کا اور عوام کا درد رکھتا ہو، جو اسلام کی بات کرتا ہو۔ آج اگر درست انتخاب ہم کریں تو یہ کل کے بہترین مستقبل کا ضامن ہے۔